میں سب سے پہلے تجانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اس موقف کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. شارٹ میں اگر میں سمجھاؤں تو کیا اس میں 1% بھی کوئی شک ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے، آنے والے ہیں اور وہ بڑی پاورفل شخصیت ہوں گے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بہت پاورفل شخصیت ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس جو احادیث پہنچتی ہے اور اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، اس کو جب انالائز کرتے تو ہمارے پاس 3 ورژن آ جاتے ہیں کلیئرلی. ایک تو وہ ورژن ہے کہ ایک جب جزیرہ عرب میں آپس میں جو ان کی جنگ ہوں گی اختلافات کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں گے، تو ایک شخصیت جو ہے مدینہ سے مکے کی طرف آئیں گی اور پھر ان کو مکے میں جو ہے نا بین رق المقام جو ہے نا اس کی بیعت کی جائیں گی زبردستی، وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی ان کی بیعت ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا ان کی نصرت کا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے اپنی جگہ پہ. اچھا، یہ ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک تواتر ہے اس روایت میں، لوگوں نے بہت اس کو کہا گیا تو ہم حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا، دوسرا ایک ورژن ہے کہ جزیرہ عرب پہ، یعنی جو میں سمجھاؤں کہ ایسا وقت آئے گا جس میں باہر سے ایک لشکر آئے گا، جو جسے ہم کہتے ہیں خراسانی لشکر، یہ خراسان کی طرف سے لشکر، من جانب خراسان کی طرف سے ایک لشکر آئے گا جو کہتے ہیں کالی جھنڈیاں والا ہوگا، اور اس میں یہ شخصیت امام مہدی ہوں گی. اچھا، یہ اس کالے جھنڈے والے لشکر میں ہوں گے؟ ہاں. اچھا، اس کی تائید میں سورۃ فتح کی جو آیت ہے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، جو ہے نا یہ آیت اس حدیث کی تائید میں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ کل المخلفین من الاعراب، عرب کی جو پیچھے رہ جانے والی جو قومیں تھی اس زمانے میں، ان کو جو ہے یہ آیت اتری ان کے متعلق. اور اس آیت کے متعلق جو ہے بہت سے اقوال ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ کا ایک قول ہے کہ یہ آیت ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. یہ آیت پوری نہیں ہوئی، مطلب اس کی جو امپلیمنٹیشن، یعنی یہ جس چیز کے لیے بتائی جا رہی وہ نہیں ہوئی. لیکن اچھا، تیسرا جو ورژن ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اسی شخصیت کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب وہ زمانہ کیا ہوگا وہ بہت اہم ہے. وہ زمانہ جو ہے ایک ڈارک ایج ہے، کیونکہ اس زمانے میں دجال نکل چکا ہے، اور دجال کا فتنہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے. کیوں بڑا فتنہ ہے؟ کہ وہ توحید پر، آپ کی توحید پہ، ایمان پہ جو ہے نا بڑا حملہ کرے گا وہ، اور جو آپ کی جو عقائد ہے آخرت کی حساب کتاب، وہ سب کو نستابود کر دے گا. تو لوگ اس طریقے سے گمراہ ہو چکے ہوں گے. ایسے وقت میں ایک ایسی شخصیت کا ہونا مسلمانوں کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت جو ہے نا اس حال میں ہوں گے کہ محصور ہو چکے ہوں گے. یعنی وہ دجال کے ساتھ کوئی دو بدو لڑائی نہیں لڑے گا نا، دجال لڑائی کرنے آ رہا ہے، لیکن بہرحال عقائد کے معاملات ہوں گے کہ لوگ جو ہے در بدر گمراہ وہی ہوں گے جن کے عقائد باطل ہے. آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ دجال کے پیچھے اکثر لوگ گمراہ ہوں گے، تو میں اس وقت مجھے جواب یہ دینا چاہیے تھا جو ابھی میں دے رہا ہوں، کہ دجال کے ہاتھوں وہی گمراہ ہوں گے جو فکری طور پہ، قلبی طور پہ، روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہو. وہی لوگ جو ہے گمراہ ہوں گے. جو لوگ اس طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فکری، قلبی اور روحانی جوڑ رکھتے ہیں مضبوطی سے، وہ کبھی دجال کے ساتھ حق تو گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن محصور تو ضرور ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کا سامنا نہیں کرنا، اور وہ چونکہ 14 ماہ 14 دن ہے. ایسے وقت میں مسلمانوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ایک اعلیٰ درجے کی مجتہد ہے، علمی طور پر، ایک عالمی طور پر، کیونکہ تمام مسالک اسی کے نیچے آ چکے ہوں گے. اور یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. امام مہدی، امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. بالکل، کیونکہ تمام مسالک اس کے اندر آ جائیں گے نا. سب نے ان کی ایک طرح کی یہ سب بیعت کر لی، یا ان کی مسلک کو اس نے اپنا لیا، جو مسلک وہ جو بھی بتائیں گے. ایک چیز، اور یہ فقہی معاملے کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی وہ روحانی شخصیت ہوں گی، ایمان کو وہ تازہ کرتی ہوں گی، ایمان کو جس نے سنبھالا بیٹھا ہو، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ان چیزوں کو دیکھو، اور علمی طور پہ بھی، کیونکہ عقائد کو بچانا علمی طور پہ بھی جواب دینا ہوتا ہے نا لوگوں کو، کہ بھئی یہ جو چیزیں کر رہا ہے اس کو علمی طور پہ بھی تو کاؤنٹر کرنا ہوگا نا. تو اس طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت عظیم شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی نقطہ ہے جو میں نے بہت غور کیا، وہ یہ ہے کہ آیا اس زمانے میں خلافت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اچھا، ہاں، اسلامی خلافت. ہاں، یہ بڑا نقطہ مجھے جو ہے نا مطلب میرے ریسرچ میں آیا. اوکے. تو میں اس یہاں تک پہنچا ہوں کہ اس زمانے میں جس ٹائم پہ دجال کا خروج ہو رہا ہے، خلافت اور ریاست، سلطنتیں، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو چکی ہوں گی، زوال پذیر ہو چکی ہوں گی. اچھا. ہاں،
یعنی یہ تصویر ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں کا فرمایا کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو مقصد حاکم بن کے نازل ہوں گے. مقصد حاکم یعنی عدل کرنے والے حاکم بن کے نازل ہوں گے. اب اگر حاکم پہلے سے ایک شخص ہے تو اس کے مقابلے میں شریعت میں دوسرے حاکم کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم مان لیں کہ امام مہدی اس وقت حاکم کے طور پہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کا حاکم بن کے آنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حدیث کلیئرلی یہی بتا رہی ہے آپ کو, اور یہ صحیح حدیث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی واپسی کی حدیث ہے. تقریباً انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوئی 40 حدیثیں جمع کی ہے. اچھا. ان کی جو یعنی حیات عیسیٰ پہ اور ان کی واپسی کو تقریباً 40 حدیثیں اس طریقے سے جمع کی ہوئی ہے. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیثوں میں کلیئر باتیں ہیں کہ وہ حاکم بن کے آئیں گے. تو جب وہ حاکم بن کے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز گیپ میں کوئی سپیس رہ گئی اس چیز کی. لیکن وہاں پہ دوسری جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر منکم, تو یہاں عمارت کا کیا معنی ہے, امیر کا معنی. تو یہاں بس یہی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو ٹولی ہوں گی, جو گروہ ہوگا مسلمانوں کا, اس کی عمارت, ان کی جو مطلب رہنمائی کے لیے یہ شخص بطور امیر تو موجود ہوگا. لیکن جو ہمارے بہت بڑی چیز تصویر بنتی ہے نا کہ خلافت کا ایک بڑا, وہ اس وقت زائل ہو چکی ہوگی. خلافت نہیں ہوگی. دیکھیں خلافت کا ایک معنی اگر بتا دوں میں آپ کو, یہ یقینی بات میں بتا رہا ہوں, جو میں جو بات کرتا ہوں برملا کرتا ہوں, لوگ چاہے لاکھوں اختلاف کریں, کیونکہ میں آخری نچوڑ پہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہوں کہ یار یہ بات سمجھ میں آتی. آخری جو خلافت دوبارہ منہاج نبوہ قائم ہونی ہے وہ صرف 30 سال کے لیے, بس اس کے آگے اس کی دوڑ نہیں ہے.